لیکن اب یہ سب کچھ ہم پہ بیت گیا، ہم گزر آئے ان سب مراحل سے، اب اس مقام پہ کھڑے ہیں کہ ہمارا آئین کہتا ہے کہ اللہ ہمارا حاکم اعلیٰ ہے۔ اگر اللہ ہمارا حاکم اعلیٰ ہے تو پھر قانون کس کا ہونا چاہیے؟ ہاں، قانون اللہ کا۔ اور قائد اعظم کو میں کوٹ کرتا ہوں اب اس کے اوپر، انقلاب لاہور مارچ 1941، آپ کو مل جائے گا ریفرنس، اوتھینٹک، اس کو چھپا کے رکھتے ہیں، بتاتے نہیں ہیں۔ قرار زیدی صاحب نے ایک پیپر لکھے، پاکستان کے پیپر میں تلاش کیا، وہاں اویلیبل نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ قائد اعظم فرماتے ہیں، ایک عثمانیہ یونیورسٹی کا ایک طالب علم قائد سے پوچھتا ہے، قائد کہ اسلامی ریاست کیا ہوتی ہے اور وہ دوسری ریاستوں سے کیسے مختلف؟ اسلامی جمہوریت اور دوسری جمہوریت میں فرق کیا ہے؟ قائد فرماتے ہیں کہ اسلامی ریاست کا ترہ امتیاز یہ ہے کہ وہاں اللہ کی حاکمیت جو ہے نافذ کی جاتی ہے، قانون اسی کا بنتا ہے، نہ کوئی ڈکٹیٹر، نہ کوئی بادشاہ، اور نہ کوئی پارلیمنٹ اس بات کی مجاز ہے کہ اس سے بالاتر کوئی قانون بنا لے یا اس سے متضاد کوئی قانون بنا لے۔ پارلیمنٹ کو بھی اختیار نہیں ہے۔ اب جناب یہ 9 سال آپ کا آئین نہیں بنا، چکر یہی تھا کہ اللہ کی حاکمیت کو نافذ نہ کیا جائے۔ تو پھر دوسرا نظام کون سا ہے جو ہماری جو ہندوستان کی جمہوریت ہے یا ہماری مغرب کی جمہوریت ہے، اس میں اور ہماری جمہوریت میں فرق کیا ہے؟ میں جمہوریت، ویسے جمہوریت کے لفظ کو بعض لوگ پسند نہیں کرتے، لیکن ہم تسلیم کر لیتے ہیں کہ ایک یہ ڈومیننٹ آئیڈیا ہے، ایک نوشن، 3 نوشن جو بڑے دنیا کے اندر آج موجود ہیں، 3 بڑے خیالات، ان میں ایک مذہب ہے لامحالہ، اور اسلام اس میں سب سے زیادہ طاقتور، کیونکہ یہ نوجوان مذہب بھی ہے، سب سے ینگسٹ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنی نشت ثانیہ کے دور میں سے گزر کے جا رہا ہے اور دنیا کی قوتوں سے ٹکرا گیا ہے ہمارے پڑوس کے اندر۔ تو ایک تو نظریہ مذہب ہے آپ کا، وہ اس کا ہر ایک کے دل کے اندر مذہب جیسے بھی ہو۔ دوسرا جو ہے وہ نیشنلزم ہے، کہ نیشن سٹیٹ، جو کہ جیسے اوریا صاحب فرمایا کہ 1920 تک تو یہ پاسپورٹ اور ویزے کا تو کوئی چکر ہی نہیں تھا، یعنی نیشن سٹیٹ کی باؤنڈریز جو تھی وہ کراس کی جا سکتی تھی، آگے پیچھے جایا کرتے تھے۔ تو چنانچہ لیکن نیشنلزم بہرحال ہمارے لیے آج میرا پاکستانیت اور میرا دین کے ساتھ جو رشتہ ہے ان میں کوئی فرق نہیں جانتا، چاہے اس میں کہیں کوئی خامی، اگر آپ اس کو بہت عمیق اور گہرائی میں جا کے دیکھیں تو کہیں کہ کہیں نہ کہیں کچھ، لیکن میرے نزدیک اور میرا رجحان اور آپ کا رجحان یہ ہے کہ میں پاکستانی ہوں، اور میرا پاکستانیت جو ہے وہ میرے دین سے برآمد ہوتی ہے، اس لیے کوئی فرق نہیں ہے اس کے اندر۔ لیکن دوسری طرف جو تیسرا نظریہ ہے وہ جمہوریت کا نظریہ ہے، مانے یا نہ مانے، لیکن اس وقت عرب سپرنگ آ رہی ہے، وہ بھی جمہوریت مان رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں، لیکن فرق کیا ہے اسلامی جمہوریت اور اس میں، اور کیوں ایسا فرق ہے؟ اس کی بنیاد یہ ہے کہ جہاں مغربی جمہوریتیں پروان چڑھیں اور سیکولرزم کو بنیاد بنایا گیا، اس لیے کہ بائبل قانون کی کتاب نہیں ہے، قانون کی کتاب نہیں ہے، اللہ کی تعریف ہے، اخلاقیات ہیں اس کے اندر، لیکن قانون تو نہیں دیا گیا اس کے اندر۔ قانون صرف تورات میں دیا گیا ہے، اور اس کو پھر متروک کر کے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں نیا قانون کا آج کے دن کہا کہ جب تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ خطبہ حجۃ الوداع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مطلب ہے کہ تمہاری قانون سازی مکمل ہو گئی، اب تم کوئی اور قانون، یہ پسند کر لیا گیا تمہارے لیے، کیونکہ کہیں بھی اللہ تعالیٰ رب المسلمین اپنے آپ کو کہلانا نہیں پسند کرتا، رب العالمین اور رحمت للمسلمین، وہ بھی نہیں ہے، رحمت للعالمین۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ خاکے بناتے ہیں، تذہیق کرتے ہیں، تو ان کا اندر کا چھپا ہوا اپنا درد ہوتا ہے، وہ دراصل اپنی ہی تذہیق کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ تو رحمت ان کے لیے بھی ہے، صرف ہمارے لیے تھوڑا ہی ہے۔ تو چنانچہ یہ فرق جو ہے، جو آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اس لیے پاکستان ایک بہت ہی منفرد اکائی ہے ریاستوں میں، کیونکہ یہ اس نے وعدہ کر رکھا ہے، اور ریاست مدینہ کے بعد یہ دوسری ریاست ہے، اور ریاست مدینہ کے بعد تمہ کے بارے میں تمام مغربی ہسٹورینز یک زبان ہیں، یک قلم ہیں کہ ایسی ریاست کبھی پہلے نہیں آئی، ایسا دور کبھی نہیں آیا۔ خلافت راشدہ کے دور کی بات کر رہے ہو، وہ ایک چھوٹا سا ماڈل ہمارے پاس موجود ہے،
اور وہ دلوں کے اندر ایک تشنگی موجود تھی مسلمانوں کے اندر، بالخصوص ہند کے مسلمانوں کے اندر، اور اس تشنگی کو کرنے کے لیے پاکستان کی تکمیل ہی ہوئی۔ یہ ایک علامت بھی ہے، یہ ایک محبت کی نشانی بھی ہے، جس کو کہا گیا کہ چائلڈ آف اے رومانس۔ اگر پاکستان کے ساتھ آپ کا رومانس نہیں ہے تو آپ کی پاکستانیت کہیں نہ کہیں کمزور ہے۔ آپ کا رومانس ہونا چاہیے پاکستان کا، اور وہ رومانس کس کے ساتھ؟ اس خواب کے ساتھ۔ اور قائد اعظم کے بارے میں یہ جو نہیں، سب جھوٹ ہے، غلط ہے، ساری کی ساری باتیں غلط ہیں۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی میں ایک دفعہ بھی سیکولر لفظ استعمال ہی نہیں کیا، اور جب انہوں نے تھیوکریسی کے خلاف کیا، یعنی ملاؤں کی حکومت کہہ لیں اس کو، تو کون کہتا ہے کہ ایک اسلامی ریاست جو ہے وہ مولوی کی جائیداد ہوتی ہے؟ نہیں، وہ تو اللہ کی حاکمیت ہے نا۔ کسی مولوی کو تو مسٹر ہو، مولوی ہو، ایکس ہو، وائی ہو، زیڈ ہو۔ اب دنیا کا کیا نقشہ کیا بنتا ہے؟ یہ کیا عجیب و غریب اتفاق، اور اس کو اب آپ دیکھیں گے تو آپ انشاءاللہ آپ کے دلوں میں ایک نئی امنگ پیدا ہوگی کہ جس وقت پاکستان مارز وجود میں آیا ایک خاص نظام کے لیے کہ عصر حاضر میں ہم نے ریاست مدینہ کا ایک نیا ماڈل تخلیق کرنا، یہ وہ خیال تھا بنیادی طور پہ، اور اس میں وہی سوشو مانیٹری جسٹس کا۔ علامہ اقبال قائد اعظم کو خط لکھتے ہیں کہ نہرو کہتا ہے کہ سوشلزم کے ذریعے سے وہ انصاف کا اور روٹی کا مسئلہ حل ہوگا، سوشلزم کے ذریعے سے، اور میں کہتا ہوں کہ نہیں، یہ اسلام کے ذریعے سے حل ہوگا، جو آفاقی نظریہ ہے۔ یہ سوشلزم جو ہے یہ مصنوعی ہے، اور دیکھ لیا آپ نے کہ جس طریقے سے سوشلزم کا رگیدا گیا وہاں افغانستان کے اندر اور پھر چلا گیا، وہ سوشلزم نہیں، اسٹیٹ کامونزم میں اس کو کہوں گا۔ روس جو تھا وہ بھی کورسو ہو گیا تھا، بہت ظالم ہو گیا تھا۔ تو چنانچہ اس نظام یہ کیوں آیا تھا؟ اس لیے کہ مغربی استعمار کا نظام جو ہے وہ ناکام ہو گیا تھا، شکست پذیر تھا، لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا۔ لوگ دوڑ دوڑ کے نئے سوشلزم کی، بھئی یہ نیا سورج نکل آیا ہے، حتیٰ کہ یہاں جو ہمارے سیکولرسٹ تھے وہ سرخ سویرا طلوع ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے تورخم بارڈر کے اوپر، جو وہاں طلوع تو کیا ہونا تھا، وہاں غروب ضرور ہو گیا۔ تو یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ یہاں پہ ایک مقابلہ آیا، ہمارے پڑوس میں آیا، اور اتنا زبردست مقابلہ ہوا کہ اس میں اللہ کی معاونت اور اس کی، اور یہ آپ کو میں بتا دوں کچھ تاریخ بڑی لوگ مسخ کرتے ہیں، یہ جی یہ کر دیا، وہ کر دیا، وغیرہ وغیرہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قضیہ شروع ہوا تھا پنجشیر ویلی اپرائزنگ سے 1974 میں، اور اس وقت حکمت یار اور احمد شاہ مسعود اور ربانی وغیرہ تشریف لائے تھے یہاں پاکستان کے اندر، لیکن بھٹو صاحب جو تھے وہ اپنے انداز میں مذہب کی خاطر، دین کی خاطر نہیں، کسی بڑے آفاقی نظریے کی خاطر نہیں، وہ انہوں نے ان کی معاونت کی، لیکن وہاں سے بات آگے بڑھتی چلی گئی۔ بالآخر روس نے براہ راست مداخلت کر لی۔ اس سے پہلے وہاں سرخ انقلاب آیا، 2 حکومتیں آئیں، ہم نے تسلیم کر لیں، نور محمد ترکی کی حکومت بھی ہم نے تسلیم کی، اس کے بعد حفیظ اللہ امین کی حکومت بھی تسلیم کی، لیکن جب روس جو ہے اپنے ٹینکوں میں بٹھا کے بابرک کامل کو لے کے آیا، پھر ہم نے کہا اب یہ کوئی حد ہوتی ہے کسی چیز کی، اس کو روکنا چاہیے۔ اور آپ حیران ہوں گے، یہ امریکہ کی ہم جنگ لڑ رہے تھے اس وقت، کیسے جنگ لڑ رہے تھے؟ 1.5 سال تو امریکہ نے کوئی مدد ہی نہیں کی تھی، ہمارے اوپر سینکشن تھیں کہ نیوکلیر پروگرام تم چلا رہے ہو، سینکشن تھی ہمارے اوپر، ہمیں کوئی امداد نہیں تھی دیتی تھے، بلکہ ہمیں انہوں نے جکڑ کے رکھا ہوا تھا پابندیوں میں۔ 1.5 سال تک کوئی امداد نہیں آئی۔ پہلی دفعہ جب انہوں نے، جمی کارٹر اس وقت پریزیڈنٹ تھے امریکہ کے، تو انہوں نے ایک بات کی کہ میں پاکستان کو $400 ملین امداد دینے کے لیے تیار ہوں، تو ضیاء الحق صاحب نے کمال حقارت کے ساتھ کہا کہ یہ مونگ پھلی کے دانے تم اپنے پاس رکھو، تمہاری اس کی ضرورت نہیں۔ افغان مجاہدین نے مقابلہ کیا، حیرت انگیز طور پہ، ابھی کیسی یہ عجیب سی داستان لگتی ہے، لیکن یہ ایسی داستان ہے جو کہ سچائی پہ مبنی ہے، اور میں اس کا چشمدید گواہ ہوں کہ اس وقت افغان مجاہدین کو کلہاڑیاں اور بانسوں والا بازار لاہور سے لاٹھیاں لے کے دی گئیں، اور پرانی رائفلیں جو تھیں، میں ڈی ایم آئی تھا، پرانی رائفلیں نکالی گئیں وہاں سے، سٹور جو پرانے تھے ہمارے فرسٹ ورلڈ وار کے، سیکنڈ ورلڈ وار کے، ان کو جوڑ جاڑ کے، توڑے دار مزل لوڈر جن کو کہتے ہیں وہ،
اور لی انفیلڈ رائفل جو پرانی آج کل 303 کہتے تھے یہ نکال کے, جو ہمارے استعمال میں نہیں تھی, بیکار تھی ہمارے لیے, وہ ہم نے دی. اور جب یہ امریکہ کو پتا چل گیا کہ روس کی طاقت کو تھام لیا گیا ہے, ہمارے پاس ایک ایسی قیادت موجود ہے جو اس سلسلے میں یکسو ہے, اور افغان قوم جو ہے وہ اس جنگ کو لڑنے کے لیے تیار ہی نہیں, آمادہ ہی نہیں, بلکہ جیتنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے, کیونکہ روس نے کہہ دیا تھا کہ یہ 3 مہینے کی بات ہے. تو وہاں پہ جا کے پھر امریکہ بہادر تشریف لائے. یہ پاکستان نے جنگ چھیڑی تھی اور اس کا مقابلہ کیا, یہ امریکہ نے کی جنگ نہیں تھی. امریکہ اپنی غرض کے لیے آیا, اور اگر امریکہ نے دیکھا کہ سٹنگر میسائل ان کو دینے ہیں تو آج وہ ان کو اتنی اس کے اوپر بحث ہوئی تھی کانگریس میں کہ یہ تم مسلمانوں کے ہاتھ میں دے رہے ہو, لیکن پاسباں مل گئے کعبہ کو صنم خانے سے. جب اللہ کی نصرت آئے, وہاں جب گئے, حکمت یار نے ریگن سے نیو یارک میں جنرل اسمبلی کے اجلاس میں یہ لوگ گئے, ملنے سے انکار کر دیا کہ میں ریگن کے پاس نہیں جاؤں گا, واشنگٹن نہیں جاؤں گا, یونائٹڈ نیشن آیا ہوں. تو انہوں نے کہا تمہیں امریکہ مدد کرتا ہے. اس نے کہا ہمیں نہیں پتا کون سا امریکہ ہماری مدد کرتا ہے, ہماری مدد تو اللہ تعالیٰ کرتا ہے, اور ہمیں اگر جو کچھ ملتا ہے پاکستان کے ذریعے سے ملتا ہے, ہم امریکہ کے ممنون نہیں ہیں. بات وہیں واضح ہو گئی تھی کہ امریکہ ہمارا مستقبل کا دشمن ہے. انہوں نے مسلمانوں کی طاقت کو پہچان لیا تھا کہ ان کے اندر جو قوت مزاحمت ہے, جو جذبہ جہاد ہے, جو شوق شہادت ہے اور جان دینے کی. بھائی دنیا کے 2 فلسفے ہیں بڑے سادہ سے, ایک وہ جو تابع زندگی ہے اور ایک ماورائی زندگی ہے. جو تابع زندگی ہے وہ چاہتی ہے کہ زندگی کو خوشحال بنانے کے لیے, خوشنما بنانے کے لیے, آسودہ بنانے کے لیے دولت جمع کرو, اسباب جمع کرو. اور ایک ایسا فلسفہ وہ کہتا ہے کہ نہیں, ایک مقصد کے لیے قربان کر دو اسی زندگی کو. ان دونوں کا میچ پڑ گیا. پہلے اشتراکیت کے ساتھ پڑا, اس کا غروب ہو گیا سورج, وہ نظام ہی الٹ گیا, سارے کا سارا ختم ہو گیا. اب دوسرا آ گیا. انہوں نے دیکھ لیا کہ اور چیزیں کو علاوہ انہوں نے یہ بھی دیکھ لیا کہ یہ مسلمانوں کو روکنا بہت ضروری ہے, کیونکہ اس کے اوپر بہت لکھا گیا. ایک فرانسس فوکیاما نام کا پروفیسر تھا, جب روس تباہ ہوا اور ٹکڑے ٹکڑے ہوا, مسلمان ریاستیں 6 اس میں سے برآمد ہوئی, تو اس نے فوراً ایک تھیسس لکھ دیا, لاسٹ مین اینڈ دی اینڈ آف ہسٹری, کہ تاریخ یہاں مکمل ہو گئی. 2 نظاموں کا ٹکراؤ تھا, ایک اس میں زائل ہو گیا, دوسرا بچ گیا, تو اب ہسٹری ہیز کم ٹو دی اینڈ. لیکن اس کے فوراً بعد برنارڈ لیوس جیسے جو بڑے یہودی اسکالرز ہیں, اور اس کے علاوہ ایک فرانسس اس کا سیمول ہنٹنگٹن پروفیسر تھا ہارورڈ کا, اس نے ایک لکھ دیا کلیش آف سیولائزیشن. اور نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے اس وقت کہا کون کہتا ہے کہ جنگیں ختم ہو گئی, ابھی تو اسلام میدان میں ہے, ابھی تو ہم نے اس کے ساتھ لڑنا ہے. تو چنانچہ جیسے ہی آپ کی کامیابی ہوئی کہ اے روشنی تباہ تو بن بلا شدی, یعنی ہماری کامیابی ہی ان کی آنکھوں میں کانٹے کی طرح, ان کے دل میں کانٹے کی طرح چپ گئی کہ یہ اگر ایک سپر پاور کو کل کو تو ہمارا بیڑا گرک کر دیں گے. اور مقابلہ کس چیز کا ہے؟ نظاموں کا. یہ مقابلہ نہیں کسی اور چیز کا. ایک وہ جو یہودی کا دیا ہوا مصنوعی نظام, جس نے خون ریزیاں دیں, جس نے جنگیں دیں, جس نے ناہمواریاں دیں, جس نے کلونیل سسٹم دیا. یہ جمہوریتیں ہیں جس کو ہم چاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں, جس نے انسانیت کو غلام رکھ لیا. سفید چمڑی والوں نے کتنی عرصہ تک اب بھی کالونائز کیا ہوا ہے, اور جب وہ کالونی کا طریقہ چھوڑا تو پھر نیو کالونیلزم کے اوپر آ گئے کہ نہیں, ان کے وسائل کو اپنی لپیٹ میں لو. ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے ذریعے وہ مختلف ڈھیلے بہانے سے ان کو دبا کے, ان کا بازو مروڑ کے, ان کو ڈرا کے, ان کو مقروض کر کے ان کے سارے وسائل اپنے ہاتھ میں لے لو. یہ ایک نیا طریقہ, نئی کالونی. کیا یہ انسانیت کی تم خدمت کر رہے ہو؟ ایک تم ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہو, پلورلزم کی بات کرتے ہو, لیکن تم اسلام کے پلورلزم آؤ نا, پلورلزم صرف ایک ملک میں کیوں نہیں, ہمیں کرنے دو. اب برنارڈ لیوس, وہی جو کہ بہت زیادہ مخالف ہوتا تھا, کہتا ہے خدا کے لیے اب ان کو اپنا نظام خود